الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر إمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو قول الحق فهو أصدق الصادقين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت کا لعنت خوشنودی خانواد سیدہ سلام اللہ علیہا بلندر صلوات مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومن و مومنہ سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے مریضوں کی شفا یابی کے واسطے بے اولاد مومن و مومنہ کو اولاد نرین صالحہ عنایت ہونے کے واسطے نظر و نیاز و مجالس و ذکر و مرثیہ و نوحوں کی قبولیت کے واسطے ہر قسم کی وبا سے محفوظ رہنے کے واسطے چاہے کوئی وبا جسمانی ہو یا روحانی اور ایمانی ہو ہر قسم کی وبا اور وائرس سے محفوظ رہنے کے واسطے زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے واسطے بلندر صلوات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلندر صلوات برائے خوشنود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات سامعین محترم برادران روحانی و ایمانی بزرگان بندے سادات و غیر سادات خداوند عز و جل بانیان فرش ازا کا فرش ادا بشانہ میرا ذکر
مقدس و پاکیزہ ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی حاجات اپنے اذہان عالیہ میں لے کر اس بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، اللہ ان تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی 2 آیتوں کو موضوع گفتگو قرار دیا ہے۔ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ان کے دعوے ایمانی سے ہم چھوڑ دیں گے اور ان سے کوئی امتحان اور آزمائش نہیں لیں گے؟ کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، ضروری نہیں کہ اللہ معصوم سے امتحان ایمان کو پرکھنے کے لیے لے۔ سب سے پہلا امتحان جو آسمان پر ہوا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، منصب پہلے دیا تھا، امتحان بعد میں لیا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ امتحان ایمان کو پرکھنے کے لیے لیا جائے۔ کبھی کبھار امتحان لیا جاتا ہے انسان کے ایمان کو بلند ترین درجوں پر فائز کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں، ہمارا جو امتحان ہوتا ہے دنیا کا، خدا ہی نہ کر دے اگر اس کے سوال پیپر آؤٹ ہو جائے، سوالات لیک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پیپر کینسل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان سے پہلے سوالات کا پتہ چل چکا ہے، تو یہ امتحان نہیں رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے یہاں یہ دستور ہوتا ہے کہ سوالات پہلے بتائے نہیں جاتے۔ اگر پہلے سوالات کا پتہ چل جائے تو ہونے والا پیپر بھی کینسل ہو جاتا ہے، ڈیٹ آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، مرنے سے پہلے سوالات بتلائے قبر میں کیا پوچھا جائے گا۔ جانے سے پہلے وہ امتحان کے سوالات بتلا رہا ہے کہ میری توحید کے بارے میں سوال ہوگا، نبوت کے بارے میں سوال ہوگا، رسالت کے بارے میں سوال ہوگا، کبرے کے بارے میں سوال ہوگا، کتاب کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اور وہ اتنا کریم ہے کہ یہ بھی بتلا دیا کہ میں کن کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ ہماری طور پر چاہے حضرت آدم کا قصہ ہو، چاہے حضرت نوح نبی کا قصہ ہو، کسی بھی زمانے کا کوئی بھی قصہ کیوں نہ ہو، عملی طور پر بتلا دیا، دیکھو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام اور واسطے کو میں خدا بھی رد نہیں کرتا۔ پنجتن پاک کا واسطہ دیا حضرت آدم نے تو کس منزل پر وہ فائز ہوئے، اور حضرت نوح کی کشتی جب میدان کربلا کے قریب آ کر پھنس گئی، دعا کی پروردگارہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں میں مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں؟ آواز قدرت آئی، یہ وہ جگہ ہے جو بلاؤں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ پروردگارہ اگر یہاں سے نکلنا چاہوں تو کیا کروں؟ پروردگار نے کہا پہلے تو حسین کی محبت کو دل میں بسا لے، اور فقط محبت کا دل میں بسانا کافی نہیں بلکہ حسین کا جو قاتل یزید ہے اس پر بھی لعنت کر۔ خالی محبت ضروری نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ جس سے محبت کرتے ہو اس کے دشمن کے در سے بھی دور رہو، تب یہ محبت میں کمال آتا ہے۔ تو اللہ نے سوالات بھی پہلے بتائے، مراحل بھی پہلے بتائے، کیا کچھ پوچھا جائے گا، اور یہاں تک بھی کہا گیا اے شیعہ تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، زندگی بھر جسے علی وارث کہتا رہا ہے وہی وارث آئے گا۔ جسے زندگی بھر وارث کہتے رہو علی وارث، وہ وارث کام آئے گا۔ اور کل میں نے ایک جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا، دیکھیں جتنی بھی کائنات میں مشکل چیزیں ہیں، یہ میں تکرار کر رہا ہوں ان حضرات کے لیے جو کل نہ تھے اور کل
ایگو کا سسٹم بھی خراب اتنا تھا کہ شاید میری بات دوستوں کے ذہنوں تک نہ پہنچ پائی ہو. یہ مشکلات جو بھی دنیا کی ہیں، چاہے بیماری کے صورت میں، چاہے وائرس کے صورت میں، چاہے موت کے صورت میں مشکل آئے، چاہے قبر میں جانے کی صورت میں، چاہے حساب کتاب کے صورت میں، چاہے پل صراط پہ گزرتے وقت، یہ تمام کی تمام مشکلیں ہیں. کب؟ جب علی اور اولاد علی کی محبت نہ ہو. اگر محبت آ جائے، نہ موت سخت ہے، نہ قبر سخت ہے، نہ پل صراط سے گزرنا سخت ہے. اگر محبت آ جائے تو محبت کے بعد کوئی سختی نہیں رہتی. یہ الگ بات ہے کہ یہ خود محبت سخت ہے. اس محبت کے ساتھ بڑی بڑی مشکلات حل ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، لیکن اس محبت پر قائم رہنا اور ہر امتحان میں کامیاب رہنا کمال ہے. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. اے علی، تیری محبت ایمان ہے، تیرا بغض کفر ہے. دیکھیے بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن کا عقیدہ تو بہت اچھا تھا، کردار اچھا نہ تھا. عقیدہ بہت اچھا تھا، کردار اچھا نہ تھا. اس کے برعکس بہت ساری ایسی قومیں بھی ہیں جن کا کردار تو اچھا تھا، عقیدہ اچھا نہ تھا. صادق آل محمد فرماتے ہیں کاش جس طرح سے ہمارے شیعوں کا عقیدہ اچھا ہے، اتنا ہی ان کا کردار بھی اچھا ہو جائے. بھائی حر جب کربلا میں آئے تھے، عقیدہ اچھا تھا، تبھی تو حسین کے پیچھے نماز پڑھی. تبھی تو جب امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو حر نے جناب سیدہ کا احترام کیا. اے حسین، یہاں کوئی اور ہوتا اور یہ جملہ مجھے کہتا، میں اسے بتاتا، لیکن کیا کروں تیری ماں زہرا ہے. عقیدہ بہت اچھا ہے. عمل کیا ہے؟ حسین کی سواری کو روک رہا. اور وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے جناب سیدہ کو رلایا. جب سواری روکی گئی تھی تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا حر کے سواری روکی ہے. تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو آئے. عقیدہ بہت اچھا تھا. حسین کے دعا کے اثر میں حر کی ولادت ہوئی تھی. عقیدہ بہت اچھا تھا لیکن عمل اچھا نہ تھا. لیکن جب عمل اس کا اچھا ہو گیا تو حسین کو بھی کہنا پڑ گیا اے حر پہلے تیری زیارت پھر حسین کی زیارت. امتحان میں اگر کامیاب ہو جائے، یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے تفکر الساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کا فکر 70 سال کے عبادت سے افضل ہے. آیت اللہ بہجت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا ایک لمحے کا تفکر، غور اور فکر کیسے 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے؟ آیت اللہ نے فرمایا ہر قسم کا تفکر نہیں، حر جیسا ایک لمحے کا تفکر. جب دیکھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کن کے مقابلے میں کھڑا ہوں، کل سیدہ کو کیا منہ دکھانا ہے، تو ایک لمحے کی فکر کو جو لعنت اللہ تھا علیہ رحمہ بن گیا، رحمت اللہ بن گیا. کیا ہے؟ اسی طرح سے عقیدہ اچھا ہو، عمل اچھا نہ ہو. عقیدہ تو ان کا بھی بہت اچھا تھا جن کو پیغمبر نے کہا اگر میں پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک عظیم لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان کیا کہا تھا؟ ہاں یقین کریں گے. پیغمبر نے کہا اگر تم کھڑے ہو کر پہاڑ پر دیکھو تمہیں نظر نہ آئے، مصطفیٰ کہے کہ لشکر ہے، تو سب نے کہا میں اپنی آنکھوں پر اعتماد نہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں پر بھی اعتماد ہے، مصطفیٰ کے کانوں پر بھی اعتماد ہے. عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا نہ تھا. دیکھیں جب کسی کے پاس ایمان آ جائے، جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا امتحان ہوگا.
اگر کسی کا پرائمری والا ایمان ہے تو چھوٹی بڑی بلاؤں میں اسے اللہ مبتلا کرے گا، لیکن جو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جائے گا، ساتھ رہنا بھی کمال نہیں، ایک استاد کا ہونا بھی کمال نہیں، اچھوں کی ہم نشینی بھی کمال نہیں۔ اگر یہی ہوتا تو ابو ذر بھی علی کے پاس بیٹھتا تھا، سلمان بھی علی کے پاس بیٹھتا تھا، مقداد بھی علی کے پاس بیٹھتا تھا۔ جس منزل پر حضرت سلمان پہنچے ابو ذر نہ پہنچے، جہاں ابو ذر پہنچے مقداد نہ پہنچے۔ ایمان کے درجات ہیں، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر، کوئی 9ویں درجے پر، کوئی 7ویں درجے پر، کوئی 6ٹھے درجے پر۔ جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی اس کا امتحان بھی ہوگا۔ اور دیکھیں جتنے بھی اعمال قرآن میں بتائے گئے، چاہے مسجد کی تعمیر ہو، چاہے غریب کی مدد ہو، چاہے صدقہ دینا ہو، چاہے کوئی نیکی کرنی ہو، ان تمام کے تمام چیزوں کو علامت قرار دیا گیا ہے۔ مسجد وہ تعمیر کرتا ہے جس کا قیامت پر ایمان ہو، جس کا خدا پر ایمان ہو، جس کا رسول پر ایمان ہو۔ ایمان ایسی چیز نہیں جو دکھنے میں آ جائے دکھا کر منوا لو، یہ ایمان ہے۔ ایمان کے اثرات ہوتے ہیں جس میں وہ علامتیں پائی جائیں، سمجھ لو وہ مومن ہے۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو اپنی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو جان کی پرواہ نہ کرے، مال کی پرواہ نہ کرے۔ اگر اس کے نظر میں ہو تو محبت اہل بیت ہو، یہ میرا مال کون سا مال، یہ میری اولاد کون سی اولاد، جن کے صدقے میں ملا ہے ان کے نام پر قربان کروں گا تو ایک نہیں 10 دے گا۔ اس ایمان کے اثرات ہیں، ایمان کے اثرات سے پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کی تفسیر بہت سارے مفسروں نے کی ہے، بہت سارے، آیت اللہ دستگیب ہوں، تبا تبائی ہوں، بہت سارے بزرگان، ہر ایک نے کی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا مفسر نہیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے حق کے تفسیر ادا کر دیا ہے۔ ہر ایک نے کہا جتنی مجھ میں طاقت تھی، جتنی میری توانائی تھی، میں نے تفسیر کی ہے۔ یہ تفسیر کی انتہا نہیں ہے، بڑے بڑے مفسر گزرے ہیں، لیکن کما حق کہو قرآن کی تفسیر کی انتہا کے لیے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ کربلا بھی وہ تاریخ ہے، بڑے بڑے خطیب آئے منبروں پر ذکر کرتے رہے، لیکن کسی بھی خطیب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کربلا کی حد کو بیان کر دیا ہے۔ جتنا سنو ذکر دادا ہے، ہر ایک اپنے توانائی کے حساب سے کربلا کو بیان کرتا ہے۔ اور کربلا والوں کا ایمان دیکھو، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں، فکر ہے تو کس کی؟ سیدہ کے لال کی۔ میں نے عرض کیا ایمان کے حساب سے امتحان لیا جائے گا۔ کتاب ہے الایمان، آیت اللہ العظمیٰ آغا دستگیر کی 2 جلدوں میں ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ وہاں پر انہوں نے ایک قصہ نقل کیا ہے، کتاب ایمان 2 جلدی، کہ کسی شہر کا کوئی گورنر تھا، بہت اچھا تھا، علی والا تھا۔ اسی شہر کے قریب ایک سخی رہا کرتا تھا جو درماندہ ہو گیا تھا، فقیر و تہیدست ہو گیا تھا۔ اس سے پتا چلا رہا کہ کاریگری میں پیسوں کی ایک تھیلی بھی اس کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ تب تو بات کیا کہا کون؟ کا مہمان۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ میں نے سنا ہے سخی کا دروازہ سخاوت کا بند ہو گیا، یہ تھیلی لینے دینے آیا ہوں تاکہ سخاوت کا دروازہ کھل جائے۔ نام تعارف، کیا ضرورت ہے نام بتا؟ کہ نہیں نام بتا، فرضی نام بتایا، میں وہ ہوں جب سخیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کھلواتا ہوں۔ اس نے چراغ روشن کیا تاکہ پیسے گنے، کتنے پیسے ہیں۔ پیسے گننے کے بعد تھیلی رکھی، رات کافی گزر چکی تھی، دیر سے گھر پہنچا۔ زوجہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا کسی کام سے گیا تھا۔
کہتے ہیں ڈال میں کچھ کالا ہے، بتاؤ۔ یہ نیکی بتانا نہیں چاہ رہا تھا، بیوی نے مجبور کیا، بتایا، بتانے کے بعد وعدہ لیا کہ کسی کو مت بتانا۔ وقت گزرتا رہا، اس سخی نے تجارت کی، گیا شام، حاکم شام کا تھا ساتھی، دوست تھا، پوچھا اتنے سال کہاں رہ گئے، پورا واقعہ بتایا، غریب ہو گیا تھا، تہی دست ہو گیا تھا، پیسے نہ تھے، کیسے ملے؟ کہا کسی نے رات کی تاریکی بھی مدد کی، اس سے تجارت کی، یہاں پہنچا۔ کہا اس کا کوئی نام پتا؟ کہا کوئی نہ نام کا پتا نہ ایڈریس کا پتا، خالی علامت بتائی۔ کہا کہ اگر میں تجھے فلاں شہر کا گورنر بناؤں قبول کرے گا؟ کون سا شہر؟ جس کے گورنر نے اس کی مدد کی تھی۔ کہا اس سے جا کر ایک پائی کا حساب لینا، ٹھیک ہے؟ یہ آیا، اس سے سارا حساب کتاب لیا، کیونکہ رات کی تاریکی کا ٹائم تھا، یہ چہرہ صحیح نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ پیسے کم تھے جو اسے دیے تھے۔ کہا یہ پیسے کہاں ہیں؟ کہا میں نے غلط راستے پر خرچہ نہیں کیا۔ کہا اس کو تازیہ نے مارے گا، یہ آپ اور ہمارے لیے نمون عمل ہے۔ کہا اسے تازیہ نے مارے جائے، تازیہ نے مارے گئے، زوجہ کو پتا چلا یہ تو وہی ہے جس کی میرے شوہر نے مدد کی تھی۔ آئی اس کے دروازے پر، آ کر فقط اتنا جملہ کہا، کیا یہ اس بندے کی سزا ہے جو سخیوں کے بند دروازے کو کھلواتا ہے؟ جیسے یہ جملہ سنا تڑپ گیا، کہا یہ جملہ آشنا لگتا ہے، کہا یہ وہی تو ہے جس نے تیری مدد کی تھی، اس قابل بنایا کہ تجارت کر کے یہاں پہنچ۔ یہ فوراً آیا وہاں عقوبت خانے میں جہاں دادیاں نے مارے جا رہے تھے، دیکھ کر کہا اتنا کہہ دیتا یہ میں نے پیسے تجھے دیے تھے تو میرے لیے کافی تھا، کوڑے لگانے کی نوبت پیش نہ آتی۔ تو وہ مومن تھا، ایمان کا تقاضا دیکھو، اس نے فوراً کوڑے برداشت کیے، یہ نہ کہا میں نے تجھے دیے، بلکہ مسکرا کر کہا میرا معاملہ اس سے تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو خدا کے لیے بولوں تجھے دیے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ مجلس پہ خرچہ کرو، یہ نہ کہو کہ میں نے دیا، کس سے دیا؟ کہیں خرچہ کرو خدا کے نام پر، خبردار اپنے صدقے کو، اپنی نیکیوں کو ضائع مت کیا کرو بیان کر کے۔ روایات کے تو جملے یہ ہیں، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے، اور یہی سیرت اہل بیت سے ہمیں درس ملتا ہے۔ 8ویں امام کے پاس ایک سائل آیا تھا نا مدد کے لیے، امام گھر گئے، دولت خانے پہ گئے، فقط ہاتھ باہر کیا، تھیلی سائل نے پکڑی، چلا گیا۔ صحابہ نے سوال کیا مولا پہلے بیٹھے تھے، اب گھر گئے، فقط ہاتھ تھیلی والا باہر نکالا، سبب کیا تھا؟ مولانا رضا فرماتے ہیں میں سائل اور فقیر کو دیکھتے وقت اس کے شرمندہ چہرے پر نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ امتحانات ہر ایک سے مختلف ادوار میں لیے گئے۔ آدم سے امتحان لیا گیا، حابیل و قابیل سے امتحان لیا گیا، حضرت نوح سے امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم سے امتحان لیا گیا، ازواج سے امتحان لیا گیا، اولاد سے امتحان لیا گیا۔ جو امتحان میں کامیاب قرار پایا اللہ نے اسے اعلیٰ درجہ عطا کیا، جو امتحان میں فیل ہوتا ہوا نظر آیا بھلے کیوں نہ بیٹا ہو، بھلے کیوں نہ بیٹا ہو، جب کشتی نجات بن چکی تو حضرت نوح نے کہا آجا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ تھا بیٹا، نوح نے بھی کہا تو میرا بیٹا ہے، آجا۔ آواز قدرت آئی انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں۔ اللہ کہہ سکتا تھا یہ ملحد ہو گیا ہے، یہ بے ایمان ہے، با ایمان نہیں ہے، نہیں تھا بیٹا۔ اللہ نے کہا اگر کسی نبی کا کوئی احترام نہ کرے، کسی نبی سے کوئی منہ موڑے، وہ بیٹا بیٹا نہیں رہتا، وہ بیٹا بیٹا نہیں رہتا۔ اللہ نے کبھی احترام سے امتحان لیا۔ آدم کو کون سا سجدہ ہے؟ تعبدی عبادت والا یا نہیں؟ احترام والا سجدہ تھا۔ اللہ نے احترام کے ذریعے سے، جس نے احترام نہ کیا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یا
تصویر آ جاتی قرآن میں یا کہیں پر تصویر کو دیکھ کر ہم پہچان لیتے یہ ابلیس ہے تو ہم اس سے دور رہتے. اللہ نے کہا نہیں نہیں, تصویر کی ضرورت نہیں ہے, میں علامتیں بتا رہا ہوں, جس میں یہ علامتیں پائی جائیں سمجھ لینا وہ ابلیس ہے. اب ابلیس نے احترام نہ کیا حضرت آدم کا, اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال لیا. اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے جس میں احترام نہ ہو سمجھ لینا وہ ابلیسی سوچ کا مالک ہے. یا اللہ کیسے پتا چلے؟ کہا علم کو سجاؤ, تعزیے کو سجاؤ, تابوتوں کو سجاؤ. جو احترام کرتا جائے لائق احترام ہے, جو احترام نہ کرے لائق لعنت ہے. جو احترام کرے سمجھ لو لائق احترام ہے, جو احترام نہ کرے. اور یہی تو ابھی چند دن پہلے قربانی نے بھی درس دیا, اس رسی کا بھی احترام, اس دمبے کا بھی احترام, اس جانور کا بھی احترام. آج اعتراض کر رہے ہو یہ علم وہ تو نہیں جو عباس کے ہاتھوں میں تھا, تمہارا دمبا وہ ہے جو جنت سے آیا تھا. تم نسبت کا احترام کرتے ہو, جانور کا بھی احترام, جانور کے ساتھ جو رسی ہے اس کا بھی احترام. یہ احترام کہاں سے سیکھے؟ کہا یہ نسبت سے سیکھے. درست ہے یہ وہ علم نہیں جو عباس کے ہاتھوں میں تھا, لیکن طاقت تو وہی ہے. تبھی تو آج بھی دشمن عباس اس کے نیچے سے گزرنے سے ڈرتا ہے. دنیا ڈرتی ہے ہاتھوں سے. عباس کا کمال تو یہ ہے ہاتھ نہیں رہے تب بھی دنیا ڈر رہی ہے. اسے ہی تو شجاعت کہا جاتا ہے. احترام دیکھیں سورہ مبارک ہے حجرات. امتحان کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ احترام. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, ابا واستكبر, اس نے انکار کیا, تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, لباس مومن میں چھپا ہوا تھا ابلیس. احترام کی باری آئی تو ظاہر ہوا کہ میں کون ہوں. بہت سارے ایسے ہیں جو لباس مومن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, جب احترام کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا مومن ہے. سورہ مبارک حجرات. امتحان کو اللہ نے, احترام کو اللہ نے ذریعہ امتحان قرار دیا. سورہ حجرات حجرے کی جگہ ہے. حجرہ کہا جاتا ہے کمرے کو, حجرات کمرے. سورہ مبارک حجرات اخلاق مصطفیٰ پر بہترین سورت. آداب مصطفیٰ, کیسے مصطفیٰ سے بات کی جائے, کیسے مصطفیٰ کو مخاطب کیا جائے, کیسے مصطفیٰ سے گفتگو کی جائے, تمام آداب اس میں بیان ہیں. حجرہ ایک کمرہ, حجرات کمرے. کہا کہ زمانے جاہلیت میں کمرے گھروں کے باہر سے آوازیں لگایا کرتے تھے. اللہ کو یہ گوارا نہ کہ عام لوگوں کی طرح نبی کو بھی ایسے پکارا جائے. کون سے کمرے تھے؟ جس میں نبی آرام کیا کرتے تھے, ازواج کے کمرے تھے. اللہ کو نبی کا احترام ملحوظ نظر تھا. اگر خبردار کچھ بھی کیا, نبی کا احترام نہ کیا تو تمہارے اعمال ضبط نہیں حبط ہو جائیں گے. ضبط نہیں بھائی, سونا یا چاندی اگر غیر قانونی طریقے سے کوئی پولیس پکڑتی ہے تو اسے ضبط کیا جاتا ہے, قانونی طور پر حکومت اسے استعمال کرتی ہے. لیکن اگر افیم اور چرس یا اس قسم کی چیزیں ہو جائے پھر ضبط نہیں ہوتا, جلا دیا جاتا ہے, اس کا وجود نہیں ہوتا. بھائی حجرات کا احترام کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں نبی ہے اور نبی کا احترام واجب ہے. مجھے کہنے دیجئے جس گھر میں اگر نبی ہو تو اس گھر کا, ان حجروں کا اتنا احترام ہے, اور جس دروازے پر نبی آ کر سلام پڑھے, جس دروازے پر نبی آ کر سلامی
نبی احترام کرے، جس گھر والوں کا نبی احترام کرے، اگر ان کے گھر کو جلا دیا جائے احترام ذریعے امتحان بنا۔ مجلس کا بھی احترام ہے، بغیر وضو کے مت آیا کرو، جب پتا ہے یہاں سیدہ آتی ہے، جب پتا ہے یہاں زینب آتی ہے، جب پتا ہے یہاں جناب سکینہ آتی ہے۔ مجلس کا بھی احترام، تبرک کا بھی احترام۔ خبردار اگر نیاز گر جائے دیکھا کرو تمہارے قدم نیاز پر تو نہیں آ رہے۔ یہ احترام تمہیں بلند ترین درجوں پر لے جائے گا، یہ احترام ہے کہ تمہیں کامیاب بنائے گا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ احترام ہی تو نہ تھا، کئی گھنٹے نبی کی بیٹی کھڑی رہی، کسی نے یہ تک نہ پوچھا بطول تھک گئی ہوگی اب تو بیٹھ جا۔ کون سیدہ جس کے احترام میں نبیوں کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کئی گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ بطول تھک چکو ہوگی اب تو بیٹھ جا۔ کیفیت کیا تھی قبلہ مجھے معاف کرنا، سادات کتاب کا نام ہے صحاب رحمت۔ یہ بی بی اتنی کھڑی رہی، 18 برس کی عمر تھی، جب یہاں سے گئی تھی، کہاں سے گئی تھی؟ مسجد سے گئی تھی نا۔ جیسے ہی گھر پہنچی مصلی بچھایا، جناب زینب نے کہا او ضعیفہ یہ میرے اماں زہرا کا مصلی ہے، میں بھی اس پر نماز نہیں پڑھا کرتی، اگر نماز پڑھنی ہے میں دوسرا مصلی لا کر دیتی ہوں۔ یا ایک مرتبہ گردن موڑ کے کہا بیٹی زینب تم بھی نہیں پہچان سکی، میں تیرے دکھیاری ماں زہرا ہوں۔ اماں جب گئی تھی بالوں کا رنگ کالا تھا، جب واپس پلٹ کر آئیے بالوں کا رنگ سفید ہو گیا۔ اللہ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اگر احترام کیا جاتا بطول کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، اگر احترام کیا جاتا سیدہ یہ جملہ رو کے نہ کہتی قبر رسول پر گا کر بابا جو سند لکھ کر دے آئے تھے مسلمانوں نے پھاڑ ڈالا۔ بابا کے دروازے پر احترام سے آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، مسلمانوں نے اسے جلا ڈالا۔ بابا جس دروازے پر آپ کھڑا ہوا کرتے تھے اس دروازے کو جلا دیا گیا، جس بچے کا نام آپ محسن رکھ کے گئے تھے مسلمانوں نے اسے مار ڈالا۔ مرحبا، فقط دو جملے ہو۔ کیفیت کیا تھی؟ امام حسن مجتبیٰ ایک گلی آتی تھی، موڑ آتا تھا، وہاں سے گزرتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا مولا یہاں سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہتے یہی تو وہ گلی ہے جہاں پر اماں پر تالیانہ لگایا گیا تھا۔ یہاں تک کہ معصوم فرماتے ہیں اگر مدینے میں شور و گل نہ ہوتا تو بطول کے ہڈیوں کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز مدینے والے اپنے کانوں سے سن لیتے۔ اجرکم عند اللہ۔ اگر میں آپ کی زحمت کو تمام کروں، کہتے ہیں ایک مومن تھا، اپنی زوجہ سے ناراض ہوا، تھپڑ دے مارا، کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا، شام کو پلٹ آیا، احساس ہوا غلط کیا ہے، زوجہ کو پاس بٹھا کے کہا معاف کرنا، جذبات میں تھا کنٹرول نہ کر سکا، مجھے معاف کر دینا۔ یا عزادارو مومنہ تھی نا، کہا میں نے اسی ٹائم معاف کر دیا تھا، اب جب کبھی دل کرے تماچا مارنے کا، دیکھنا میری بیٹیاں تو مجھے تماچے کھاتے نہیں دیکھ رہے، تو گھر سے چلا گیا۔ میری بیٹیاں بار بار رو کے کہہ رہی تھی اماں بابا نے تماچے کیوں مارے؟ عزادارو سیدہ رو رو کے کہتی تھی یا علی میری بیٹیوں کے سامنے مجھے تماچے مارے گئے، یا علی میری بیٹیوں کے سامنے میری توہین کی گئی۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔
ہوئی